علی کے سوا کوئی نہیں جانتا تھا یہ شادی کن حالات میں ہوئی۔ علی اور حمزہ کیڈٹ کالج کے زمانے سے دوست تھے۔ دونوں نے ایک ساتھ بہت سے مشنز پر کام کیا تھا اور کامیاب رہے تھے۔ وہ زیادہ تر حمزہ کے ساتھ اسی گھر میں رہتا تھا۔ علی حمزہ کی زندگی کے ہر اتار چڑھاؤ سے واقف تھا۔ حمزہ نے اسے دوست سے زیادہ بھائی سمجھا تھا اور ایسے ہی حمزہ علی کے لیے تھا۔ ریسیپشن کے تمام تر ارینجمنٹ علی ہی کے سپرد تھے۔ لان کو رنگ برنگے کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ ایک طرف میز اور کرسیاں لگی تھی اور اسٹیج کو گلابی اور کالے رنگ کے بڑے بڑے مصنوعی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ سر ایک بات پوچھوں؟ اسٹیج پر دولہا دلہن کے لیے قد آور کرسیاں لگاتے ہوئے شیری نے علی کو مخاطب کیا۔ تم کب سے پوچھ کر بات کرنے لگے؟ تمہیں تو عادت ہے کہیں بھی کچھ بھی بولنے کی۔ فوٹو بوتھ پر فریم سیٹ کرتے ہی شیروان نے اس پر آواز کسی۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ ان کی نوک جھونک معمول تھا اور ان سب کے انٹرٹینمنٹ کا سبق بھی۔ تم چپ رہو، شیری نے شیروان کو مصنوعی غصے سے ڈانٹا۔ سر آپ کو کیا لگتا ہے حمزہ سر کی ارینج میرج ہے یا لو میرج؟ ہلکے کیکے ابھرے۔ علی نے شیری کو یوں دیکھا جیسے وہ کوئی عجوبہ ہو۔ سب کے کان کڑے ہو گئے تھے۔ علی نے ایک نظر آس پاس مختلف کام نمٹاتے لڑکوں کو دیکھا۔ ارینج؟ علی کو معلوم تھا سب یہ جاننا چاہتے ہیں، تبھی اس نے قدرے اونچا کہا۔ ویسے سر سوچیں اگر یہ لو میرج ہوتی تو حمزہ سر کو بھابھی نے کہاں دیکھا ہوتا؟ کسی فٹ پاتھ پر بھیک مانگتے ہوئے، یا پھر کچرا کنڈی سے کچرا چنتے، یا خسروں کے ساتھ ناچتے ہوئے۔ شیری نے معصومیت سے گیسٹ لسٹ چیک کرتے علی کو دیکھا۔ کہکے بلند ہوئے، لیکن شیری ہمیشہ کی طرح معصوم شکل لیے کھڑا رہا۔ ہو گیا، علی نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے مصنوعی گفکی دکھائی۔ بات شیری کی 100% سچ ہی تھی۔ زیادہ تر وہ اپنے اصل حلیے کے بجائے دوسروں کا روپ ہی دھارے ہوتے تھے۔ سر جو بھی ہے، ہم سب حمزہ سر کے لیے بہت خوش ہیں۔ تقریباً سب کام نمٹ چکا تھا۔ سارے لڑکے وہیں علی کے گرد جمع ہو گئے تھے۔ ہاں یار، بات تو خوشی کی ہی ہے۔ بس دعا کرنا اللہ اس فیصلے کو حمزہ کے حق میں بہتر کرے۔ آمین، سب نے یکے بعد دیگرے کہا۔ علی کو حمزہ کا یہ فیصلہ بھایا نہیں تھا، لیکن وہ خاموش تھا۔ حمزہ پہلے ہی اس فیصلے کو لے کر کنفیوز تھا اور اب علی اسے اور اپسیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ فادی، مایوں، سعد اور تراب نے علی سے اجازت چاہی۔ ان کو آج کچھ کام نمٹانے تھے۔ اندر چلتے ہیں، حمزہ اور حیا بھی آتے ہی ہوں گے۔ علی نے شیروان، زویان اور شیری کو آج کے لیے کام روک دینے کا عندیہ دیا۔ رات کے 7 بج رہے تھے جب حمزہ کی کار کا ہارن سنائی دیا۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے گپیں لگا رہے تھے۔ جا دیکھ، نویلی ویڈ کپل آیا ہے باہر، شیری نے زوہان کو اشارہ کیا۔ یار میرا پاؤں سویا ہوا ہے، تو کھولا پلیز، مجھے بھابھی سے شرم آتی۔ شیری نے ناقابل یقین بہانہ پیش کیا۔ چلا جا بھائی، نہیں ہے۔ زویا نے منت کی۔ نہیں، میں اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہوں۔ شیری دوبارہ اپنے سیل پر مصروف ہو گیا۔ دوبارہ ہارن بجا۔ بی اماں کچن سے نمودار ہوئی۔ وہ سب کے لیے ڈنر کا انتظام کر رہی تھی۔ رکیں بی اماں، میں ہی دیکھتا ہوں۔ پورے گھر کی ذمہ داری شیری کے کندھوں پر ہے۔ یہاں اپنے کندھے جھاڑتا، سب کے ہونٹوں پر مسکراہٹ چھوڑتا شیری مین گیٹ کی طرف لپکا۔ جی آیا نو۔ حمزہ کے لاؤنج میں قدم رکھتے ہی سب نے کھڑے ہو کر بھابھی کو خوش آمد کہا۔ حمزہ اندر آیا، لیکن حیا ساتھ نہیں تھی۔ کیا بات ہے باس، بھابھی کو مارکیٹ ہی چھوڑ آئے ہیں کیا؟ شیری نے اپنے مخصوص سنجیدہ انداز میں غیر سنجیدہ بات کی۔ تھوڑی دیر تک آ رہی ہے، حمزہ نے اطمینان سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ علی اس کے ساتھ آ کر بیٹھ گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے سرگوشی کی۔ جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کہاں؟ اس کے گھر۔ علی نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اپنے سسرال۔ حمزہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اور زویان کیسا چل رہا ہے سب؟ علی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ حمزہ زویان سے مخاطب ہوا۔ الحمدللہ سر، آل از ویل۔ بی اماں بھوک لگی ہے، کھانا لگا دیں پلیز۔ حمزہ نے لاؤنج سے ہی آواز لگائی۔ تینوں کی نظریں حمزہ پر تھی۔ وہ کبھی یوں سب کے ساتھ نہیں بیٹھتا تھا، لیکن آج اس کا رویہ کچھ مختلف تھا۔ کھانا لگ گیا تو سب اٹھ کر ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ علی مسلسل حمزہ کی حرکتیں نوٹ کر رہا تھا۔ حمزہ کچھ زیادہ ہی فرینڈلی بیہیو کر رہا تھا۔ اس نے حمزہ کے ساتھ والی کرسی سنبھالی۔ وہ اس سے حیا کے بارے میں جاننا چاہتا تھا۔ بی اماں کھانا بہت اچھا ہے۔ حمزہ نے پہلی بار کھانے کی تعریف کی۔ آواز کچن میں کڑی بی اماں تک نہیں پہنچی تھی۔ اب آپ زیادہ ہی کہہ رہے ہیں حمزہ سر، یہ پھیکا کھانا آپ کو کیسے اچھا لگ سکتا ہے؟ شیری نے منہ بنایا، اور یہ سچ بھی تھا۔ بی اماں کا تعلق پشاور کے ایک قصبے سے تھے۔
وہ ہلکا مسالہ استعمال کرتی تھی، تبھی کھانا باہر سے ہی آتا تھا۔ حمزہ نے کندھے اچکائے اور دوبارہ پلیٹ پر جھک گیا۔ حیا کہاں ہے؟ علی نے چبا کر کہا۔ بتایا تو، سسرال، حمزہ نے لاپرواہی سے کہا۔ سسرال مطلب ہمارے والا سسرال تو نہیں سر؟ شیری کہاں چپ رہتا، سب ہنس دیے، لیکن علی کے چہرہ بے تاثر تھا۔ ہاں، یو آر انٹیلیجنٹ شیری۔ حمزہ نے ہائی فائیو کے لیے ہاتھ بلند کیا اور دور سے ہی شیری نے ہاتھ مارا۔ ایک منٹ۔ میز پر سکتہ چھا گیا۔ وہ جیل میں ہے؟ علی کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ زویان اور شیری خاموش رہے۔ نہیں، بس پولیس اسٹیشن۔ وہی اطمینان۔ حمزہ تیرا دماغ تو خراب نہیں ہے؟ علی نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ مجھے نیند آ رہی ہے۔ وہ کھانا چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ حمزہ علی نے کچھ کہنا چاہا، مگر جب وہ نہیں رکا تو علی خاموش ہو گیا۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ حمزہ جاگ رہا تھا۔ وہ حیا کو یوں چھوڑ کر آنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کے لاکھ سمجھانے پر بھی حیا نے ہوشیاری دکھانے کی کوشش کی تھی۔ حمزہ علی سے فون پر مہمانوں کے نام فائنل کر رہا تھا جب اچانک وہاں پولیس آ گئی۔ حمزہ کے خلاف شکایت تھی کہ اس نے حیا کو زبردستی حبس بے جا میں رکھا ہوا ہے اور اس سے زبردستی نکاح کیا ہے۔ حمزہ کو حیا سے یہ امید نہیں تھی، تبھی وہ خود اس کے ساتھ آیا تھا، اور جس شاپ میں وہ کھڑے تھے یہ زویان کے بہنوئی کی تھی۔ یہاں سب سیلز مین حمزہ کو نہ صرف پہچانتے تھے بلکہ اس کی شخصیت اور اچیومنٹ سے کافی متاثر بھی تھے۔ حیا نے جب سیلز مین کو بتایا کہ حمزہ نے اسے زبردستی اپنے گھر رکھا ہوا ہے تو وہ قدرے حیران ہوا، لیکن اس نے کسی قسم کا ری ایکشن نہیں دیا، بلکہ حیا کے کہنے پر پولیس کو کال بھی کر دی۔ تھوڑی دیر میں پولیس وہاں موجود تھی۔ حیا نے وہاں شور ڈال دیا۔ انسپکٹر شجاع نے جب حمزہ کو دیکھا تو فوراً ہاتھ ماتھے پر رکھ کر سلیوٹ کیا اور حال احوال دریافت کرنے لگا۔ حیا کے لیے یہ ناقابل یقین تھا۔ حیا نے پولیس کو سارا ماجرا سنایا تو حمزہ نے حیا کو پہچاننے سے بھی انکار کر دیا۔ آپ اس کو تانے لے کر جائیں اور پوچھیں کس کے کہنے پر اس نے یہ کہانی گڑھی ہے، حمزہ نے دونوں بازو سینے پر باندھتے ہوئے لاپرواہی سے کہا۔ حیا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ اس سے پہلے وہ کچھ کہتی، فیمیل کانسٹیبل نے حیا کا بازو پکڑا اور اسے لے گئی۔ سنو، حیا آ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا، اس نے کسی کو خال ملا کر ہدایت دی۔ 7 بجے تک حمزہ یوں ہی سڑکوں پر گاڑی دوڑاتا رہا اور حیا کو یوں چھوڑ کر نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن وہ چاہتا تھا کہ ایک بار حیا کو اندازہ ہو کہ وہ اسے کس دلدل سے بچا کر لایا تھا۔ اسے اب گھٹن ہو رہی تھی۔ وہ بالکنی میں جا کر کھڑا ہوا۔ حمزہ، وہ چونکا۔ یہ علی تھا۔ سویا نہیں تو ابھی تک؟ حمزہ نے باہر آسمان پر دیکھتے ہوئے کہا۔ حمزہ، کیوں کر رہا ہے تو یوں؟ اگر پولیس اسٹیشن ہی اسے بھجوانا تھا تو اسے اسی دن بھجوا دیتا۔ یوں گھر میں رکھنا، نکاح کرنا اور اب ریسیپشن، یہ سب کیا ہے؟ وہ واقعی جاننا چاہتا تھا کہ حمزہ کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ تجھے بھی لگتا ہے کہ میں اس پر ظلم کر رہا ہوں؟ وہ اب تک جو لاپرواہ بنا ہوا تھا اب حرف تھا۔ یار دیکھ، میں پہلے ہی اس نکاح کے حق میں نہیں تھا، تو نے نکاح کرنے میں جلدی کی۔ تجھے اگر پہلے اس کی فیملی کا پتہ کرنا تھا تو یوں ہی رہنے دیتا، اسے نکاح کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ علی کو ابھی بھی یہ نکاح والی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح کے بغیر اسے گھر میں نہیں رکھ سکتا تھا۔ یار 100 بات نکلتی تو ہم اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیتے۔ حمزہ خاموش رہا۔ یہ ممکن تھا کہ اسے کسی شیلٹر ہوم بھیج دیا جاتا، لیکن وہ ڈرتا تھا کسی لڑکی کے پھر دھتکارے جانے سے۔ جب میں نے حیا کو وہاں چیختے چلاتے دیکھا، مجھے میری رانیہ کی چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ کیسے وہ اپنی پاک دامنی کا یقین دلاتی رہی تھی، کسی نے اس کی بات نہیں سنی تھی، سب نے ہی تو آنکھیں پھیر لی تھی۔ میں اس کا خیال نہیں رکھ سکا۔ حمزہ نے بالکنی پر کہنیاں ٹکائی اور اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ میں نے اسے مار دیا، میں نے اپنی رانیہ کو مار دیا۔ وہ مضبوط اعصاب کا مالک تھا، لیکن اس وقت وہ ہارا ہوا شخص تھا، ماضی سے ہارا ہوا، خود کے فیصلوں سے ہارا ہوا۔ نہ کر یار، بہت ٹائم لگا ہے تجھے اس سب سے نکلنے میں۔ دوبارہ وہ سب کیوں یاد کر رہا ہے؟ علی نے حمزہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ہانپ رہا تھا، اس کا سانس اٹک رہا تھا۔ علی حمزہ کو اندر کمرے میں لے گیا۔ حیا کی فیملی کے بارے میں کچھ پتہ چلا ہے؟ علی نے توقف سے کہا۔ حمزہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ حیا کی والدہ کا 2 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا۔ اب اس کی فیملی میں اس کے والد اور 2 بھائی ہیں۔ بھائی دونوں باہر ہوتے ہیں اور علی کی خاموشی پر حمزہ نے آخری لفظ دہرایا، اور یہ کہ حیا کے یوں اچانک غائب ہونے کا صدمہ اس کے والد برداشت نہیں کر سکے اور ہارٹ اٹیک سے ان کا اگلے دن ہی انتقال ہو گیا۔ آخری خبر واقعی تکلیف دہ تھی۔ حمزہ حیا کے لیے بہت برا محسوس کر رہا تھا۔ میں حیا کو لے کر آتا ہوں، تم خیال رکھنا اس کے والد کے انتقال کا اسے ابھی پتہ نہ چلے۔
اس نے علی کو ہدایت کی اور گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔